شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ نئی ویڈیو میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو آپ کے ساتھ ریاکشن شیئر کیا جائے گا وہ اسلامک ہے اور حدیث سے متعلق ہے۔ ویڈیو کا ٹائٹل ہے حضور کی امت میں 12 منافق ہوں گے، درس حدیث نمبر 47، اور چینل کا نام ہے دی ریئل اسلام۔ یہ ویڈیو صرف اور صرف فیئر یوز کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب، حدیث سنتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ حدیث سننے کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور اپنا اوپینین رکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 3 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ اچھا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی مل کر سے مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملات کا نگران بنا لیا اس کی اطاعت کرو، اور میں تمہیں فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت قیس بن عباد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے کہا، تم اپنے قتال کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ کیا یہ تمہاری اپنی رائے سے ہے؟ رائے تو درست بھی ہوتی ہے اور غلط بھی، یا کوئی وعدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ لوگوں سے نہیں لیا وہ ہم سے بھی نہیں لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 12 منافق اور ہوں لاسٹ والی گے حدیث جو نہ تو بہت جنت سخت میں تھی کہ داخل جہاں ہوں پہ گے اللہ کے اور نبی نہ صلی ہی اللہ جنت علیہ کی وسلم نے خوشبو سونگھ فرمایا، سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزر جائے۔ ان میں سے 8 ایسے ہیں جنہیں ایک پھوڑا ہی کافی ہوگا، آگ کا ایک شعلہ جو ان کے کاندھوں میں نکلے گا اور آخرکار ان کے سینوں میں ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے 3 باتوں کا حکم دیا کہ اور 3 باتوں سے منع بھی کیا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اگر ہم شریک ٹھہرائیں گے اللہ کے ساتھ تو ہم کھلم کھلا شرک کریں گے، اور اگر ہم شرک کریں گے تو شرک ایک کبیرہ گناہ ہے جو کہ ہمیں جنت میں جانے نہیں دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر گناہ معاف کریں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور وہ جنت کی خوشبو سونگھ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر نہ جائے، اور ان کے پھوڑا ہی کافی ہوگا، استغفر اللہ، اور آگ کا شعلہ ان کے کندھوں پر ہوگا۔ ناظرین، یہ حدیث سن کر بہت دل ڈرا اور سن کر ایمان بھی تازہ ہوا۔ اگر ہم اس طرح کی حدیث سنتے رہیں گے، اللہ کے احکامات سنتے رہیں گے تو ہم ڈرتے رہیں گے، ہم گناہ سے بچتے رہیں گے، کیونکہ ایک مومن کے لیے کافی ہے اللہ سے ڈرنا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا، اس کے اندر تقویٰ ہونا۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور کیونکہ ہماری عافیت ہی اسی کے اندر ہے۔ یہ تھا میرا اوپینین، اگر اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجیے گا، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔